السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل CS سلمان فارسی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو کو۔ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد مسکین ہے، وہ مرد مسکین ہے، وہ مرد مسکین ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص جس کو آپ مسکین فرما رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا نکاح نہ ہوا ہو، جس انسان کا نکاح نہ ہوا ہو وہ مسکین ہے۔ اور پھر آگے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورت بھی مسکین ہے، وہ عورت بھی مسکین ہے، وہ عورت بھی مسکین ہے۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت کا نکاح نہ ہوا ہو وہ بھی مسکین ہے۔ اتنی اہم چیز، اتنا اہم حکم جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات بیان فرما رہے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے بے حیثیت سمجھے، نعوذ باللہ، ہم اس کی قدر و قیمت نہ سمجھیں، ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کو نہ سمجھیں، اور اس کو خرافات کے ساتھ، بدعات کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ جو ہے ادا کرتے رہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح سنت ہے، عبادت ہے، اور سنت اور عبادت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بیان کیا اسی طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ ادھر نکاح ہو رہا ہے، ادھر دنیا بھر کی خرافات، ادھر نکاح ہو رہا ہے، ادھر دنیا بھر کی رسم و رواج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح جو انسان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی تنگ دستی کو دور کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے فقر و فاقے کو دور کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث بعد میں ارشاد فرمائی، اللہ کا کلام پہلے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو کنوارے ہوں، جو بغیر نکاح کے ہوں، تمہارے غلام ہو، تمہاری باندیاں ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ آج یہ جو ایک سوچ ہماری بنی ہوئی ہے کہ بچے کی عمر ہو گئی 25 سال، عمر ہو گئی 22 سال، عمر ہو گئی 28 سال، عمر ہو گئی 30 سال، بھئی نکاح کرو، نکاح کا موقع نکلا جا رہا کہ جی وہ ذرا بچہ ابھی سیٹل نہیں ہوا، بچہ جو ہے ابھی کہیں نوکری پہ نہیں لگا، بچے کا کاروبار جو ہے وہ ابھی نہیں چلا، بچہ سکسیسفل نہیں ہوا ہے، بچہ ذرا ابھی کاروبار کے اعتبار سے کمزور ہے، نوکری لگ جائے یا اس کا کاروبار اچھا چل جائے یا اس کا ذرا بینک بیلنس اچھا ہو جائے تب ذرا نکاح کی سوچیں گے، تب تک اس کی عمر 35 سال ہو جائے، 40 سال ہو جائے، اور نکاح کے جو جوش اور جذبے کی عمر ہے وہ گزر جائے، پھر سوچتے ہیں کہ ہاں اب نکاح بھی کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ذرا اس کی نوکری لگ جائے، اس کے پاس پیسہ آ جائے، پھر ہم نکاح کریں گے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہیں، تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، ان کنواروں کا نکاح کر دو۔ کیوں؟ اِن یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، اگر ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں مالدار کر دے گا اپنے فضل و کرم سے۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ میں کہہ رہا ہوں، یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اِن یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، تم ان کا نکاح کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ، ہم ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے کہ ادھر اللہ نے فرما دیا کہ نکاح کرو، ہم ان کی روزی میں برکت کریں گے، ہم ان کو مال دیں گے، ہم ان کو غنی کر دیں گے، ہم ان کے کاروبار میں اضافہ کر دیں گے، ہم ان کی نوکری بھی لگا دیں گے، ہم ان کا کاروبار بھی چلا دیں گے، ہم ان کا بینک بیلنس بھی بڑھا دیں گے، شرط یہ ہے کہ وقت پر ان کا نکاح کریں۔
بتائیے اب جو لوگ اس تعلق سے انتظار کرتے ہیں کہ ذرا نوکری لگ جائے، ذرا جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور یہ جو ہے بینک بیلنس اس کا اچھا ہو جائے، اس کے بعد نکاح کریں گے، تو کیا وہ عقل کے مطابق کام کرتے ہیں یا بے عقلی کا کام کر رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے کیا فضیلتیں اور اس کی کیا اہمیت بیان فرمائی۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال کر ایک طرف پھینک دیجیے کہ کوئی انسان اگر غریب ہے وہ نکاح وقت پر نہیں کر سکتا ہے، اسے فوراً نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو برکت عطا فرمائے گا، نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بیوی جو اس کے گھر میں آئے گی، اس کے ساتھ جب اس کا رشتہ جڑے گا، اس کے ساتھ جب اس کی قسمت اٹیچ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی برکت سے اس کے کاروبار کو دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ اور ہم الٹی چال چل رہے ہیں کہ ذرا پیسے ہو جائیں، 40-45 سال عمر ہو گئی، اب نکاح کی آ گئی، اب 10-15 سال اور گزر جانے تو جنت میں نکاح کرنے کا بچہ۔ ادھر بچہ بالغ ہو، بچی بالغ ہو، مذہب اسلام حکم دیتا ہے اب کسی چیز کا انتظار نہ کرو، فوراً ان کا نکاح کر دو۔ اگر آپ انتظار کریں گے تو آپ برائی کے راستے کھول رہے ہیں، آپ زنا کے راستے کھول رہے ہیں، آپ معاشرے کو جو ہے غلط راستے پر لے جانے کے راستے کھول رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے بچے، آپ کی بچیاں بالغ ہو جائیں تو فوراً پہلی فرصت میں سارے کام کاج چھوڑ کر ان کا نکاح کر دیا جائے اور ان کو جو ہے جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر اللہ رب العزت آپ اس کا مشاہدہ کریں کہ کیسے کیسے انعامات ان کے اوپر برساتا ہے، کیسی کیسی برکتیں ان کے گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ ہم کہیں گے کہ جی ہمارے یہاں تو نکاح ہو رہے ہیں، وہ برکتیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، وہ کاروبار چلتا ہوا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، وہ بینک بیلنس بڑھتا ہوا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے عظیم نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جس میں خرچ کم کیا جائے، جو خرچ کے اعتبار سے بہت ہلکا۔ اب جس میں گلیاں بھی سجائی جائیں جیسے آج بھی سج رہی ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ دینی پروگرام ہے تو دینی پروگرام بالکل سادگی کے ساتھ، بالکل جو ہے بغیر کسی فضول خرچی کے، اسٹیج ہو، سامنے لوگ ہوں اور مختصر دین کی بات جتنی سادے انداز میں پہنچائی جائے اتنا ہی بہترین ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو دینی پروگرامات ہم منعقد کرتے ہیں، اگر یہ اس طرح سڑکوں پر اور چوراہوں پر اور بڑے بڑے میدانوں میں منعقد نہ کر کے ہم انہیں مسجد کے اندر منعقد کریں تو ہمارا ایک خرچ بھی بچ جائے گا اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے پر مزید ثواب ملے گا۔ وہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ یہ پروگرامات چاہے اصلاح معاشرہ کے ہوں، چاہے سیرت النبی کے ہوں، چاہے عظمت قرآن کے ہوں، چاہے کسی اور موضوع پر ہوں، یہ محلوں کی مسجدوں کے اندر اس انداز سے منعقد کیے جائیں کہ عورتوں کا بھی انتظام ہو جائے تاکہ وہ بھی اللہ کے رسول کی باتیں سن سکے اور اپنی زندگیوں کو سیدھے راستے پر لا سکے۔ یہ ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس انسان کی شادی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ برکتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ رحمتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ کاروبار چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم ذرا پیچھے جائیں، اپنے نکاح پر غور کریں، اپنی شادی پر غور کریں، اپنی شادی کے رسم و رواج پر غور کریں، اپنی شادی میں ہونے والے خرافات پر غور کریں، اپنی شادی میں ہونے والی فضول خرچی پر غور کریں۔ وہ تمام کام ہم کر کے آئے ہیں جو ان برکتوں کی رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کہاں سے برکتیں حاصل ہیں؟ کہاں سے رحمتیں حاصل ہوں؟ کہاں سے کاروبار عروج پر پہنچے گا؟ کہاں سے ہم ترقی کریں گے جب ہم نے نکاح ہی ایسے موقع پر اور ایسے انداز سے کیا ہے کہ جس کو منعقد کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے کے بجائے ناراض ہوتے ہیں۔ نکاح ایک عبادت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، اور وہ عظیم سنت
علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کے اس حکم کو امت تک اپنی حدیث کے ذریعے پہنچایا ہے۔ ایک صحابی آپ کے بارگاہ میں پہنچے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی جانور، کوئی اونٹ یا اونٹنی یا کوئی بکری وغیرہ دے دے جس سے میں اپنا گھر چلا لوں، اپنا کاروبار چلا لوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر نکاح کرو، جا کر کیا کرو؟ نکاح کرو۔ اب وہ آیا ہے غریب آدمی مدد مانگنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جا کر نکاح کرو۔ اب بات ذرا عقل میں نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی اس کے پاس تو پہلے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، یہ بیوی ساتھ لے آئے گا تو اس کا بھی تو خرچ بڑھے گا جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، شیطان نے بٹھا دیا۔ لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس لیے یہ فرمایا کہ جا کر نکاح کر، کہ جیسے ہی تو نکاح کرے گا اللہ تیری غربت کو دور کر دے گا، اللہ تیری تنگ دستی کو دور کر دے گا، اللہ تجھے بہترین روزگار عطا فرما دے گا۔ نکاح اتنی بابرکت چیز ہے، لیکن ہم نے اس نکاح کو کھلواڑ بنا دیا، ہم نے اس نکاح اور اس سنت اور اللہ اس کے رسول کے اس فیصلے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ ہم ہر روز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو اپنے پیروں تلے کچل رہے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بدعتیں، کیسی کیسی خرافات، کیسے کیسے رسم و رواج ہمارے معاشرے میں جنم لے گئے۔ تو اس لیے ہر انسان اس بات کی فکر کرے کہ وہ سادگی کے ساتھ، بغیر کسی رسم و رواج کے، بغیر کسی بدعت کے، بغیر کسی خرافات کے اپنے بچے کا، اپنی بچی کا نکاح کرے۔ اور نکاح چونکہ میں نے کہا کہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اس کے اندر جا کر دو آدمی، دو گواہ یا چار آدمی محلے کے جمع ہو کر اس نکاح میں شامل ہو جائیں، یہ سب سے بہترین نکاح ہے۔ آج یہ رواج بھی چل پڑا ہے کہ جی بارات بھی آئے گی، پیلیس کے اندر نکاح بھی وہی ہوگا، ادھر عورتوں کا بھی شور ہے، ادھر بے پردگی کا بھی سیلاب امڑ رہا ہے، ادھر دوسری طرف جو ہے نکاح کے لیے حضرت جی کو بھی بلا کر بٹھایا ہے، نہ اس ڈی جے کی آواز پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے، نہ اس ڈی جے کی آواز پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نکاح پڑھانے والا کون سی آیت پڑھ رہا ہے، کون سا خطبہ پڑھ رہا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ایک لفظ پلے نہیں پڑتا، اور ہم کہتے ہیں کہ جی نکاح ہو گیا۔ نکاح ایک عبادت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، اور اس سنت کو منعقد کرنے کی سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے۔ یہ وہاں منعقد ہونی چاہیے، وہاں نکاح ہونا چاہیے، جاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن رحمتوں اور برکتوں کا وعدہ کیا ہے وہ انسان کو حاصل ہو سکے۔ تو نکاح سب سے پہلی چیز اس نیت سے کرنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں سنت پر عمل کرنے والا بن جاؤں، اس سنت پر عمل کر کے جو اللہ کے رسول کے وعدے ہیں وہ میری زندگی پر اور میری ذات پر مکمل ہو جائے، اور میری تنگ دستی، میرا فقر و فاقہ دور ہو۔ اور دوسری وجہ نکاح کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان نکاح جب کرتا ہے تو نکاح کی وجہ سے اس کی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، نکاح کی وجہ سے اس کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو،
حفاظت ہوتی ہے، انسان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں نکاح میں دیری کی جائے وہاں برائیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، زناکاری کے راستے کھل جاتے ہیں، وہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ آج ان معاشروں کو، ان محلوں کو، ان بستیوں کو آج اگر ہم دیکھیں جہاں دیر سے نکاح کرنے کا رواج ہے، وہاں اللہ معاف فرمائے یہ زنا کی وبا اتنی عام اور اتنی خطرناک انداز میں پھیل گئی ہے کہ وہاں کوئی ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ ہر آدمی اس کام میں ملوث ہے، شادی شدہ میں ملوث ہے، غیر شادی شدہ کی بات کو بہت دور۔ آپ اپنے آس پاس، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنی بستی میں نظر دوڑا کر دیکھیے کہ کیا حال ہے اس تعلق سے، اور کیا حال ہے جو ہے ان کے گھروں میں جن کے گھروں میں نکاح میں اور شادیوں میں دیریاں کی جاتی ہیں۔ اس لیے جب بچوں کی عمر ہو جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سب سے پہلے نکاح کر دینا چاہیے، اور پھر نکاح کے اندر یہ مقصد بھی ہونا چاہیے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت پر عمل کرنے جا رہا ہوں، اور جب اس پر عمل ہو جائے گا تو زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ اور تیسری وجہ نکاح کرنے کی یہ ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمائی، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، جس خاندان میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہو، ایسی عورت کا انتخاب کرو تاکہ تم اتنے بچے پیدا کرو کہ کل قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بچوں کی کثرت کی وجہ سے اپنی امت کی کثرت پر فخر۔ یہ نکاح کے مقاصد ہیں، اور ہمارے مقاصد تو بس اللہ معاف فرمائے۔ یہ تین مقصد ہیں: اتباع سنت، تحسین نفس، تکثیر امت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظت، اور امت میں اضافہ، تکثیر امت۔ یہ تین مقصد ہیں نکاح کرنے کے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو کچھ اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے، اپنی طرف سے ہم یہ جو کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں رسم و رواج ہیں، یہ ساری چیزیں بدعات اور خرافات ہیں۔ نکاح تو اس انداز سے ہونا چاہیے کہ آپ کے یہاں نکاح ہو گیا، آپ کے چند لوگوں کو پتا چلا، اور محلے پڑوس کے لوگ جو ہے بعد میں آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ بچی کا نکاح کر دیا، ماشاءاللہ بچے کا نکاح کر دیا۔ ہمارے یہاں خرافات اتنی ہیں، لڑکے لڑکی کو جب دیکھنے کا دور چلتا ہے، پوری گاڑیاں بھر کر لڑکی والوں کے گھر پہنچ رہی ہیں، 50 آدمی اس کے گھر پر چلے گئے، اس کے گھر جا کر دھاوا بول دیا، ہم 50 آدمی آئے ہیں، ہمارے ناشتے کا بھی انتظام کر، ہمارے کھانے کا بھی انتظام کر۔ وہ بیچارہ پہلے یہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں بچے کو دیکھ کر پاس کریں گے کہ پھیل کریں گے، پاس کر دیں، اس لیے عمدہ سے عمدہ ناشتہ، عمدہ سے عمدہ کھانا اس کا انتظام کرے گا۔ اور صاحب ذرا پھر لڑکی دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ جی گھر جا کر بتائیں گے، 2 دن تک فون نہیں آئے گا، ادھر سے بیچارہ لڑکی والا کال کرے گا کہ صاحب آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کہ بھائی ذرا آپ کی لڑکی کم پڑھی لکھی ہے، ذرا آپ کی لڑکی کی ہائٹ تھوڑی کم ہے، آپ کی لڑکی کا رنگ ذرا سانولا ہے، تو بھی یہ دعوت کیوں مار کے گئے، یہ ناشتے کیوں کر کے گئے 50 آدمی، یہ کیوں اس کے گھر پہ چڑھائی کی دیا اپنے آتے۔ سادگی کے ساتھ گھر کی 2 عورتیں آتی، آ کر لڑکی دیکھ جاتی، لڑکی پسند آ جاتی، اب آپ 10 آدمی آ کر رشتہ کیجیے۔ لیکن یہی سے خرافات کا راستہ کھل جاتا ہے، لڑکی والا بیچارہ پریشان ہے۔ بعض لوگ تو اتنے اکتا گئے ہیں لڑکے والوں کے دیکھنے دکھانے سے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ لڑکی ہونا نعوذ باللہ کوئی بوجھ ہے، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے رحمت بیان فرمایا، ہم اس کو بوجھ سمجھنے لگے اپنی خرافات کی وجہ سے، اپنے نفس کی شرارتوں کی وجہ سے۔ یہ جو ہم نے طریقہ کار خرافات اور بدعات کے بنا لیے ان کی وجہ سے، تو یہ سارے طریقے وہ ہیں۔ یہ جو دیکھنے دکھانے کا اتنا رواج چل پڑا، یہ جو منگنیوں کا رواج چل پڑا، یہ جو منڈھوں کا رواج چل پڑا، یہ جو بارات کا رواج چل پڑا، کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ نکاح کے بعد مذہب اسلام میں ایک دعوت ہے، آج نکاح ہوا، لڑکا لڑکی کی ملاقات ہوئی، بعض علماء کے نزدیک ملاقات نہ ہو تب بھی اگلے
اگلے دن آپ نے دعوت کر دی، چاہے ایک بکری ہی کاٹ کر کھلا دی ہو، نکاح آپ کا مکمل ہو گیا، ولیمے کی سنت پر عمل ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ صحابی ہیں جو 10 صحابہ ایسے تھے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، ان کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو ان کے کپڑوں پر ایک پیلا نشان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے، میں نے کیا کر لیا ہے؟ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی اور یہ فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ہو۔ ہر وقت ساتھ رہنے والے، ہر وقت مجلسوں میں شریک ہونے والے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، ہر وقت رسول اللہ کے ایک حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنے والے ایک صحابی اپنا نکاح کر رہے ہیں، اور نکاح کی خبر رسول اللہ کو بھی نکاح کے بعد ہو رہی ہے۔ ہم تو ادھر تاریخ مقرر ہوئی، ادھر 500 روپے کے کارڈ تقسیم کر رہے ہیں، ان کے اندر ڈرائی فروٹس کے ڈبے بھی پیک کیے جا رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے پیسوں کے نوٹ بھی رکھے جا رہے ہیں، اور وہ خرافات جو ہے پورے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ بعض خبریں اخباروں میں ایسی پڑھتے ہیں کہ 2 بھائیوں کا انتقال ہو گیا، کیوں ہوا جی؟ کہ جس رشتہ داری میں کارڈ دینے جا رہے تھے بہن کی شادی کی۔ ایسے لوگ دیکھتے ہیں، میں نے کہا بھائی آج تو آپ کی رشتہ داری میں شادی ہے، نہیں گئے کہ جی کارڈ نہیں بھیجا تھا، بس فون کر دیا تھا۔ یہ جو خرافات ہیں معاشرے کے اندر، ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ نکاح سادگی کے ساتھ کیا جائے، نکاح سنت کے مطابق کیا جائے، نکاح ڈی جے باجے ناچ گانے اور ان تمام رسم و رواج سے ہٹ کر آرام سے کیا جائے، تاکہ اس کے اوپر مرتب ہونے والے جو نتائج ہیں وہ انسان کو اس کی زندگی میں حاصل ہو سکے۔ اگر نکاح جو ہے وہ خرافات کے ساتھ ہو، بدعات کے ساتھ ہو، رسم و رواج کے ساتھ ہو، ڈی جے کی دھن پر ناچ اور گانے کے ساتھ ہو، بے پردگی کے سیلاب کے ساتھ ہو، تو پھر نسلیں بھی جو ہے وہ فیس بک اور انسٹاگرام پر ناچنے والی پیدا ہوتی ہیں، پھر نسلیں بھی ماں باپ کے سر میں درد کرنے والی پیدا ہوتی ہیں، پھر نسلیں بھی ماں باپ کو اپنی دھنوں پر نچانے والی ہوتی ہیں، پھر نسلیں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے اوپر جو ہے جوتا اٹھانے والی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ بنیاد ڈالی تھی کہ جس بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے۔ اس لیے نکاح ایک عبادت ہے، اس عبادت کو عبادت کے طریقے سے انجام دیا جائے، اس خرافات اور بدعات اور رسم و رواج کے طریقے کو اپنے معاشرے سے ختم کیا جائے، اور وہ ختم تبھی ہوگا جب میں اپنی فکر کروں گا، اپنے بیوی بچوں کی فکر کروں گا، آپ اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں گے، اور میں آپ کی فکر میں اور آپ میری فکر میں لگے رہے، معاشرہ کبھی نہیں سدھرے گا، معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی۔ معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب میں اپنی اصلاح کی فکر کروں اور آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ لہٰذا یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اصلاح معاشرہ بموقع تقریب نکاح، یہ بڑا مبارک پروگرام ہے، اور بڑی مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی پہل کی ہے کہ ہم اپنے بچے کا نکاح، اپنی بچی کا نکاح بغیر کسی خرافات کے، بغیر کسی رسم و رواج کے، بغیر کسی شریعت کے حکم کی دھجیاں اڑائے کریں گے، اور اس موقع پر ہم لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ اور ایک مثال اس پروگرام کے ذریعے پیش کریں گے کہ نکاح اس انداز سے کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی اس پر چلنے کی رغبت ہو، شوق اور اشتیاق ان کے دل میں پیدا ہو، تاکہ وہ بھی اپنی بچوں کی، اپنی بچیوں کی جو شادی اور ان کا جو نکاح ہے اس کو ایسے ہی سادگی کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اور پورے معاشرے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، آپ کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرافات سے، بدعات سے، رسم و رواج سے اور تمام وہ طریقے جو ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔